اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے صحابہ کرام، شہداء کرام، اہل بیت، تابعین، محدثین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر معزز و مکرم سامعین و سامعات، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان نفسا نفسی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہر انسان خود کو ویل ایجوکیٹڈ اور خود کو بڑا جدت پسند ثابت کرنے کے لیے نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے۔ اولاد کی فرمائشیں، اولاد کی آسائشیں اور ظاہری دنیا کے اندر ظاہری مادیت پرستی کو اپنے اوپر اس قدر غالب کیے ہوئے ہیں کہ یہ حق و باطل کی تمیز کو، حلال و حرام کی تمیز کو، اچھے اور برے کی تمیز کو بھلا چکا ہے۔ جبکہ انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ، انسان کی فضیلت، انسان کو جس بلند و بالا مقام پہ رب ذوالجلال والاکرام نے فائز کیا ہے، قرآن مجید نے اس کا اظہار رب جلیل نے کچھ اس انداز سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرمایا، فرشتوں کے درمیان اس بات کو رکھا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ کہنے لگے، اے اللہ، تو زمین پر اسے اپنا نائب، اسے اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہے جو خون ریزیاں کرے گا، جو قتل و غارت کرے گا، جو فساد برپا کرے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو مقام بخشا، انسان کو شرف بخشا، انسان کا رتبہ، انسان کا وقار بلند کیا، کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں رب جلیل جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ انسان کا مقام ہے، انسان کا مرتبہ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ بولنے والا ہے، یہ سمجھنے والا ہے، یہ قوت سماعت و بصارت رکھنے والا ہے، یہ ذہن اور ایک ذہین اور اپنے آپ کو فقیر قرار دینے والا ہے۔ جب انسان کا اتنا بلند مقام ہو، اتنا بلند شان ہو، پھر یہ دنیا اور دنیا کو اپنے اوپر غالب کرتا ہوا نظر آئے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام انسان کو ایک مقام دیا ہے، انسان کو ایک مرتبہ دیا ہے، انسان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ تمہارا مقام بڑا بلند ہے۔ اب یاد رکھو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ ہے، اب تمہارے درمیان اس چیز کا مقابلہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تمہارے میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، جو صالح اعمال کرتا ہے، جو نیکیوں میں بڑھتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے آگے بڑھنے کی کوششوں کا پیش کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، ہمارے درمیان بعض ہمارے ساتھی ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اللہ نے بڑا مال و دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی، جب بھی آپ کسی کام کا مال خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں، بڑا ٹھیک ٹھاک مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، ہمارے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، بتلائیے ہم کیسے وہ نیکیاں حاصل کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اس طرح پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ تمہیں بھی اجر سے نوازے گا۔ مالدار صحابہ کو پتہ چلا، انہوں نے بھی یہ نیک عمل کرنا شروع کر دیا۔
وہ صحابہ پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ کے نبی مال بھی خرچ کرتے ہیں، یہ والا وظیفہ بھی کرتے ہیں، اب بتلائیے فاستبقوا الخیرات، اب ہم نیکیوں میں کیسے آگے بڑھیں، کیسی طرف ہے نیکی میں آگے بڑھنا ہے۔ کوئی برانڈ کانشیس لوگ نہیں ہے کہ میں نے فلاں برانڈ کا پہننا ہے، میں نے فلاں نائی سے بال کٹوانے ہیں، میں نے فلاں گاڑی استعمال کرنی ہے، میں نے فلاں پرفیوم استعمال کرنا ہے۔ زندگی کا معیار، زندگی کا مدار کن چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ انسان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور اس کو بتلایا گیا ہے کہ انسان تمہارا جو دشمن ہے، جس نے تمہارے بابا جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، رب جلیل کی نافرمانی کی ہے، ایسا بدبخت ہے، یہ ظالم کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کی صبح تک مہلت دے دے، میں اس انسان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، سامنے کی جانب سے پیچھے سے بھی اس پہ حملہ کروں گا، اوپر سے بھی حملہ کروں گا، نیچے سے بھی حملہ کروں گا، 6 جہتوں سے اس پر حملہ کروں گا، تو بس مجھے موت دے دے۔ رب جلیل نے فرمایا جو میرے ساتھ خالص ہے وہ کبھی میرے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ اور یاد رکھیے انسان کے لیے جن چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے، انسان کو جن چیزوں کے لیے مزین اور خوبصورت خوشنما کر دیا گیا ہے، رب جلیل نے قرآن مجید میں اس کا اظہار اور اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یاد رکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہے، تمہارے لیے بڑی خوبصورت ہے، تمہارے لیے بڑی خوشنما ہے، تمہارے لیے زندگی بڑی ہی عیش و عشرت کا سامان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ یاد رکھو یہ جو دنیا ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مجھے بتلائیے وہ کون سا قید خانہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر وقت V8 اور لیکسس گاڑیاں ملیں؟ وہ کون سا قید خانہ ہے جہاں پہ آپ کو ایمپوریم اور سینٹورس جیسے اور برج خلیفہ جیسے اور جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسے آپ کو مالز ملیں؟ وہ کون سا قید خانہ ہے جہاں پہ آسانیاں اور آسائشیں نہیں ہوں؟ مومن کے لیے قید خانہ ایسے ہے، انسان آنکھ کھولتا ہے اسے پتا ہے میں نے رب جلیل کا شکر ادا کرنا ہے، وہ دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اے اللہ میں تو مر گیا تھا، تو نے موت کے بعد مجھے زندگی دی، اے اللہ میں تجھے شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی اس نے آنکھ کھولی ہے، ابھی بیٹھتا ہے، سورہ آل عمران کی آیات شروع کر دیتا ہے، اب اس نے نماز تہجد کے لیے نکلنا ہے، نماز تہجد کے لیے وضو کرتا ہے، بڑا اچھا وضو کرتا ہے، فاحسن الوضو، پھر وہ تہجد پڑھتا ہے۔ غرض کے ایک ایک عمل اگر مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہے میں نے پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، لاپرواہ نہیں ہوتا، وضو کرنے لگتا ہے، پانی کو بڑا محدود استعمال کرتا ہے، پانی ضائع نہیں کرتا، نماز شروع کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں تو کہ حاجی صاحب کتنی پیاری نماز پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اب وہ نیکی کرنے لگا ہے، اب صدقہ کرنے لگا ہے، اب وہ کیا اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ غرض کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کا قیدیوں کی طرف گزرتا ہے کہ میں نے رب جلیل کو ہر بات کا حساب و جواب دے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کن لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ہمارا انداز، ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ہماری زندگی کے لیل و نہار میں زندگی کے اندر مغرب کی محبت کتنی ہے، ماں باپ کی محبت کتنی ہے، اولاد کی محبت کتنی ہے، مال کی دولت کی آسائشوں کی محبت کتنی ہے،
مسجد کی محبت کتنی ہے، دین والوں کی محبت کتنی ہے، اسلام والوں کی محبت کتنی ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ انسان کو کیا بتلایا گیا کہ تمہارے لیے یہ دنیا تو مزین کر دی گئی ہے، حب الشہوات من النساء۔ پہلی چیز عورتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد تمہارے لیے جو سب سے بڑا تکلیف کا، آزمائش کا جو ذریعہ چھوڑا ہے وہ من النساء، عورتیں ہیں۔ من النساء، عورتیں ہیں جو تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ جبکہ دوسرے مقام پر رب جلیل کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا، اللہ نے تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے سکون رکھ دیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا کیا ارشاد ہے، النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منا، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑ لے، انحراف کر لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جبکہ ایک جانب اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، ما ترکت بعدی، میں اپنے بعد جو چھوڑے جا رہا ہوں ضرورات، تکلیف کا باعث، آزمائش کا باعث، من الرجال الرجال من النساء، مردوں پر عورتوں کا۔ کیا سمجھ آتی ہے کہ شریعت نے جن تقاضوں کو پورا کرنے کا کہا وہ نکاح ہے۔ نکاح کرو، مثنا و ثلاثہ رباع کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن ہلاکت والے کاموں کی طرف مائل نہیں ہونا۔ یہ جو یاریاں، یہ جو کو ایجوکیشن، یہ جو معاشرے کا بگاڑ، پردے کی خرابیاں، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور کہنا کہ نہیں قدر ہی ہے، پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں کہ چاچو ہیں، کوئی بات نہیں، باتوں کے بغیر اگر کپڑے پہن لیے تو کوئی بات نہیں، 100 طرح کی باتیں اور بہانے کرنا اور اس چیز کو نام دینا کہ میں بڑا براڈ مائنڈیڈ ہوں، میرا ذہن بڑا کھلا ہے، میں جو ہے وہ دیوس نہیں ہوں، میں جو ہے وہ تقیانوسی سوچ نہیں رکھتا ہوں، میری بیٹی بیوی اگر پردہ نہیں بھی کرتی تو کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایسا معاشرہ ہوگا پھر زنا عام ہو جائے گا، نکاح جو ہے مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو حب الشہوات ہے، یہ عورتوں کا جو فتنہ ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، وگرنہ انسان ہاں کس قدر بھی کامیاب ہو، کس قدر بھی کامران ہوتا پھرے، انسان اس اگر فتنے کا شکار ہو گیا اس کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ من النساء والبنین، یاد رکھیے بیٹوں کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یاد رکھو المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ جو مال ہے، یہ جو تمہارے بیٹے ہیں، یہ تمہاری زندگی کی زینت ہیں، تمہاری زندگی خوشگوار ہے۔ تمہیں اس بات کا سہارا تو ملتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا تو مجھے سنبھالے گا، میں مر جاؤں گا میری نماز جنازہ پڑھائے گا، میں مر جاؤں گا میری قبر پہ کھڑے ہو کے اللہم اغفر لی ابی، اے اللہ میرے باپ کو بخش دے، یہ تو کہے گا، لیکن انسان یہ کیوں نہیں سوچتا، یہ کیوں نہیں تصور کرتا کہ میں جس مال و دولت کی حرت میں، مال کی جو محبت میں شب و روز مال جمع کرتے جا رہا ہوں، اور یہی مال میری اولاد اگر فحاشی پر، بریانی پر اور یہ جو ناچ گانے پر خرچ کرے گی تو ان کو تو گناہ ملے گا، یہ تو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، رب جلیل کی بارگاہ میں میرا گریبان بھی پکڑیں گے۔ اللہ، مال کو وافر مقدار میں میسر کرنے والا میرا باپ تھا، اللہ یہ برابر کا گناہ کا شریک ہے، اللہ مجھے تو عذاب ملے گا، اس کو دوہرا عذاب ہے۔ وہاں پہ کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، نفسا نفسی ہے، اگر کسی کو حمل ہے وہ اپنا حمل گرا دے، ایسا سنگین اور المناک لمحہ ہوگا، ربی نفسی کی صدائیں ہوں گی۔ اور دوسری جانب اگر انسان اس مال کو اپنی اولاد کے لیے اس صورت میں چھوڑ کر گیا کہ اولاد نے آسائشیں کی، اولاد نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا، اولاد نے رب جلیل کی نافرمانیوں میں صرف کیا، تو یاد رکھو یہ انما اموالکم واولادکم
فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، تکلیفوں کا موجب بن جائے گا۔ رب الجلال والاکرام کے احکامات ان کی اگر اچھے انداز سے پیروکاری نہیں ہوگی، آخرت بھی تباہ، دنیا بھی تباہ ہو جائے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ۔ انسان بڑا ہی خود غرض، بڑا ہی لالچی، بڑا ہی جلد باز، مال و دولت کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جو نوٹ پھٹا بھی ہے اس کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، جو کہیں نہیں چلتا اس کو پیٹرول پمپ پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بینک میں دے دیتا ہے، آدھی قیمت پر دے دیتا ہے۔ مال کی محبت، جوڑ جوڑ کر مال رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کر مال رکھتا ہے، سونے چاندی کو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے۔ رب جلیل نے جن احکامات کو نازل کیا ہے، اگر زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، زکوٰۃ میں بڑا ہی جو کند ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑا ہی سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ کو مقررہ حد کے مطابق مقررہ وقت پر ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن وہی مال تپا کر داغ کر ان کے داغ آ جائے گا اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم ہذا ما کنزتم، یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے۔ آج کا انسان اس پہ مال کی محبت غالب ہے، اس پہ دنیا کی محبت غالب ہے، اس پہ دین کی محبت مغلوب ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین اس پہ غالب رہتا، دین اس کے سر پہ رہتا، دین اس کے اوپر رہتا اور دنیا اس کے نیچے رہتی۔ اور شریعت کا بھی یہی اصول ہے، جو دین کی طرف چلتا ہے، دین النصیحہ، دین تو خیر خائی کا نام ہے، جو دین پہ چلتا ہے وہ خیر خواہ ہو جاتا ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ بھلا ہو جاتا ہے، ہر کسی کے ساتھ احسن و مستحسن ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن آخرت بھی اسی کی محفوظ ہے جس نے اپنی زندگی سنواری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حب الشہوات، پہلی چیز من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والانعام والحرث۔ اور یاد رکھو یہ جو چوپائے ہیں اور یہ جو کھیتیاں ہیں، آج کے دور میں تم فارم ہاؤس بناتے ہو، بڑے ان میں سوئمنگ پول بناتے ہو، ان میں تم جو ہے وہ ایک سینما بناتے ہو، گھر کے اندر ہر طرح کی آسائشیں تم حاصل کرتے ہو، اویل کرتے ہو، ہر طرح سے خود کو کامیاب کرتے ہو، گھر کے ٹور کرواتے ہو لوگوں کو اور بتاتے ہو کہ میرے گراج میں کتنی کتنی کون کون سی گاڑیاں کھڑی ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت جب غالب آ جائے گی، حب الشہوات تمہارے میں غالب آ جائیں گے تو یاد رکھو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ متاع ہے، اور متاع تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ متاع کسے کہا جاتا ہے، متاع کسے کہا جاتا ہے۔ دوبارہ ہم اس کو ذکر کر لیتے ہیں کہ متاع ایک بڑے یتیم محدث، بڑے یتیم فقیہ، وہ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو سمجھنے کے لیے بڑی کوشش و کاوش کیا کرتے۔ جب لفظ متاع پہ پہنچے، انہوں نے بڑی لغت دیکھی، انہوں نے بڑی قاموس دیکھی، انہوں نے 100 طرح کے جنم کیے، بالآخر ایک دیہات کی طرف چل نکلے۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے ایک دل متاع متاع لے آؤ، ایک دل متاع متاع لے آؤ۔ وہ گزرے واپس آئے کہ متاع کو کس چیز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو جب دیکھا اس بیٹی کے ہاتھ میں جو اپنی ماں کی طرف لے جا رہی ہے وہ حیرت میں استعمال ہونے والے کپڑے ہیں۔ زندگی متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا زندگی متاع ہے۔ زندگی کو کس چیز کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے، کس چیز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انسان اس دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس دنیا کے پیچھے کوشش و کاوشیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس دنیا کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔
واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ اگر انسان یہ دنیا کی عورتیں چھوڑے، جو انسان کو رب جلیل نے آسان ذریعہ دیا ہے، نکاح کے ذریعے اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے، ازواجا لتسکنوا فیہا، ان سے سکون حاصل کرے، اللہ نے آخرت میں اس کے لیے بہترین انعام رکھا ہے۔ وہ برے رکھی ہیں جو پانی بھی پیئیں تو نظر آئے، 100 طرح کی انعامات۔ اگر انسان دنیا میں اپنی اولاد کی تربیت اچھی اور احسن کرے تو آخرت میں ان کے لیے اجر کیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتے جائیں اور باپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں، باپ کے لیے درجات بلند ہوتے چلے جائیں۔ لیکن آج کا انسان دنیا کو اپنے میں والد کیے بیٹھا ہے۔ اگر اس کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے، وہ کہیں پہ 1 کنال جگہ لیتا ہے، کہتا ہے وہ میرا گھر ہے، وہ میری کمرشل پراپرٹی ہے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، جہاں پہ آ کے میں نے ویکیشنز گزار دی۔ جبکہ میں ذاتی طور پر ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا جن کا ہر ہفتے دبئی میں چکر لگتا ہے، لیکن زندگی کے 50 سال گزر گئے ہیں، عمرے کی سعادت نہیں ملی۔ مجھے بتلائیے یہ کہاں کی کامیابی ہے، یہ کہاں کی کامیابی ہے، یہ کہاں کی زندگی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو انسان خوش شہوات سے بچ گیا اور اس نے اس بات کا اظہار اور اعلان کر دیا کہ میں رب جلیل کے ماننے والا ہوں، میں صرف کے دل سے یہ صرف کہتا نہیں ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف یہ کہتا نہیں ہوں، کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ جناب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہے مسلمان ہونا، جی میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمانوں کی صف میں آ گیا، بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جب تک اقرار باللسان، تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، 3 کام مکمل نہیں کیے مومن نہیں بن سکتا۔ جب تک میں مومنوں کی صف میں نہیں، تب تک جنت کا داخلہ میرے لیے ممکن نہیں۔ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ پر ایمان لائے۔ اگر اللہ پر ایمان لائی ہے تو پھر ویسا ایمان جیسا ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں سنا تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ابو بکر جیسا ایمان لانا ہے جو نہ تو مکے سے مسجد اقصی گئے، نہ مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر گئے، نہ پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا پر گئے، لیکن کہا اگر محمد کریم کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لانا ہے تو ویسا لانا ہے، کہنا کافی نہیں ہے۔ وہ تصدیق بالقلب، دل سے یقین ہو کہ قیامت قائم ہوگی، اس بات کا ذہن کے اندر ایک ڈر بیٹھے کہ جس بغیر سینگوں والی بکری نے سینگوں والی بکری کو مارا ہے، رب جلیل نے بغیر سینگوں والی کو سینگ دینے ہیں اور سینگوں والی کو سینگوں کے بغیر کر دینا ہے، دونوں کو ان کا ٹکراؤ ہونا ہے، دونوں کا حساب برابر ہونا، ایک مٹی کر دیا جانا ہے۔ انسان اتنی سی بات ذہن میں بٹھا لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میری ذاتی حیثیت کیا ہے۔ میں تو لوگوں کو اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، تمہیں میرا تعارف نہیں ہے، تمہیں لوگ بتائیں گے میں کون ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں۔ تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ تصدیق کیجئے کہ قیامت بھی قائم ہونی ہے۔ میرے کندھوں پر کرامت کاتبین بھی بیٹھے ہیں، میرے کندھوں پر ایک فرشتہ میری اچھائیاں لکھ رہا ہے، ایک فرشتہ میری برائیاں لکھ رہا ہے۔ جب یقین ہوگا، اطمینان ہوگا، تصدیق بالقلب ہوگا، دل کے ساتھ یقین ہوگا، پھر انسان رات کی تاریکیوں میں، کس قدر تنہائیوں میں بھی ہو، رب جلیل کے احکامات کی پامالی نہیں کرے گا، رب جلیل کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرے گا،
وہ ڈرے گا، وہ کہے گا حاشا للہ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، استغفر اللہ۔ وہ ڈرے گا، وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے گا۔ اور یاد رکھیے رب جلیل نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، دوہرا اجر ہے، 2 بار۔ لیکن آج کا مسلمان، اس کی پلاننگ، اس کی جو زندگی کے معاملات ہیں وہ ہزاروں سالوں پر محیط ہیں کہ میں نے اس طرح کر کے اپنی زندگی کے فلاں حصے کو گزارنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ صرف کہہ دیا، دل سے تصدیق کر لی پھر بھی کافی نہیں ہے۔ والعمل بالجوارح، انسان کا جوڑ گواہی دے کہ اس نے زبان سے بھی اقرار کیا ہے، دل سے بھی مانا ہے، اب اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہا ہے۔ سختی آئی ہے تو اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، آزمائش آئی ہے تو اللہ کے سامنے جھک گیا ہے، کچھ بھی چاہیے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اللہ کے سامنے جھولی اٹھا لی ہے، اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کر رہا ہے، اپنا مال شریعت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھال رہا ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ اس نے ایمان لایا ہے، یہ ایمان والا ہے، اس نے صرف کہا نہیں ہے، دل سے تصدیق نہیں کی ہے، اس کا جوڑ گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رب الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یاد رکھو جنہوں نے یہ کہہ دیا نا ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر ثم استقاموا، استقامت اختیار کر لی، ڈٹ گئے۔ اب ذہن بنا لیا نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر ڈٹ گیا کہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ ذہن بنا لیا کہ میری بیٹی، بہو، بہن، بیوی پردے کا خیال کرے گی، پھر ڈٹ گیا۔ پھر خاندان میں شادی ہو، فوتگی ہو، خوشی کا کوئی موقع ہو، یہ نہیں کہے گا کہ خوشی کے موقع پہ تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، ان کا خون گرم ہے، کوئی ڈانس وغیرہ، کوئی گانے، کوئی موسیقی، کوئی بے پردگی ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گیا، پھر کہا کہ شریعت نے جو کہا وہ کرنا ہے۔ جب توحید کا بات آئے، شریعت پہ عمل کرنے کی بات آئے، آخرت کی بات آئے، نماز کی بات آئے، کوئی نرمی نہیں، ڈٹ گیا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ سکول نہ جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں نہیں سکول گئے، کیوں نہیں اکیڈمی گئے، تمہارا 1000 روپیہ میں فیس دیتا ہوں، نماز نہ پڑھے، کبھی پتہ ہی نہیں کیا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو دفن کیا، قبرستان میرے ساتھ گیا، اس کو باپ کی قبر نہیں مل رہی، اس نے کہا ایتھے بھی سی، ایتھے بھی نہیں سی، ایتھے بھی نہیں سی۔ وہی اگر دین والا ہوتا، شریعت والا ہوتا، اپنی اور باپ کی فکر کرنے والا ہوتا، اور وہ باپ بھی اگر حقیقی معنوں میں اولاد کے لیے فکر مند ہوتا، اس کو دین کی طرف چلاتا، اس کو دین کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو سب سے بہترین تعلیم تھی، اس تعلیم سے اس کو روشناس کرواتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا انعام ان کے لیے یہ ہے، آسمانوں سے ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہے ان کے لیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہیں پھر نہ خوف ہے نہ غم ہے، نہ خوف ہے
نہ غم ہے، نہ ماضی کا خوف، نہ مستقبل کا غم، وہ بے فکر ہو گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا۔ پیغمبر ان کو خوشخبری دے دیجئے، اور پیغمبر کی زبان بھی کیسی میٹھی زبان ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر آقا کی بات کے بارے میں رب جلیل نے کیا ارشاد فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے وحی الہی سے بات کرتا ہے۔ پیغمبر جب بھی بات کرتا ہے وحی الہی سے بات کرتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات سن لیجیے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی شاگردی میں آئے، بڑے ہی آقا کے ماننے والے، بڑے ہی جانبدار صحابی، 5374 حدیث اللہ کے پیغمبر سے بیان کی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارا دن پیغمبر کی بارگاہ میں رہتے، ایک ایک فرمان آقا کا سنتے، پڑھتے، یاد کرتے، رات کو بیٹھ کے اچھی طرح اس کو یاد کرتے، سارا دن پیغمبر کی بارگاہ میں موجود رہتے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی ہر بات لکھتے، ہر بات لکھتے۔ صحابہ نے کہا عبداللہ پیغمبر کی ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی پیغمبر بڑی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی کیا صورت اور سما ہو جائے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ یہ آقا کا جان اظہار عبداللہ پیغمبر کی بارگاہ میں چلا، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بات صحابہ کہتے ہیں پیغمبر کی ہر بات نہ لکھا کرو، بتلائیے میں کیا کروں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اکتب، عبداللہ لکھ، فوالذی نفسی بیدی لا یخرج منہ الا الحق، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پیغمبر کی زبان سے اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، کیا کہلوایا؟ وَأَبْشِرُوا، پیغمبر ان کو خوشخبری دے دیجئے، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی، ان باغات کی جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا چکا ہے۔ اور آج کا مسلمان اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اعمال جنت کے حصول والے ہیں یا جہنم میں داخلے والے ہیں؟ میرا مال، میری دولت، میری اولاد، میری توانائیاں، میری قوتیں اور میرے ریفرنس کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ وہ دین کے لیے ہے یا وہ آخرت کے لیے ہے؟ وہ اللہ کی ذات کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کے درمیان اپنی واہ واہ کروانے کے لیے ہے؟ آج کا مسلمان بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہاں پہ مسلمانوں کا دور دورہ ہے، یہ مسلمان کلمہ حق کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ یہاں پہ چند دنوں میں جو پتنگ بازی کے لیے جو سرمایہ اور جو مال اور جو تجارت ہوئی وہ کروڑوں روپے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا رب جلیل نے حساب نہیں لینا؟ کیا اللہ کریم نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پہ لگایا ہے؟ یہ مال تمہیں میں نے عطا کیا اور تم نے استعمال کہاں کیا؟ آپ کے سامنے یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، یہاں پہ مسجد میں کس قدر اخراجات ہیں صفوں کے، اور یہ جو باقی معاملات ہیں مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کیجیے، لاکھوں کروڑوں روپے جو پتنگ بازی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور رب جلیل کے دین کی آبیاری کے لیے استعمال کریں۔ آج مجھے ذاتی طور پر ایک دوست کا میسج آیا، 18,000 روپے کا اس نے ایک پنا خریدا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 18,000 روپے کا، یہ ہماری بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام آباد سے دوست آئے ہیں لاہور میں بسنت منانے، دبئی سے لوگ لاہور آئے ہیں بسنت منانے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا مسلمان فاستبقوا الخیرات پر نہیں چل رہا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا،
بدبختیوں میں بڑھنے کی، ناکامیوں میں بڑھنے کی، اور لوگوں کے درمیان جو ہے اپنی واہ واہ اور بلے بلے کروانے کے چکر میں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان مساجد کو، اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو، اللہ تعالیٰ نے ان دین کے قلعوں کو جو اہمیت دی ہے، جو مقام دیا ہے، وہ بڑا بلند ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور جو دنیا کی سب سے بدترین جگہ ہے وہ بازار ہے. اب ہم اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ ہمارا مسجد میں کس قدر دل لگتا ہے، مسجد کے لیے ہماری کتنی تگودو ہے، اور بازار کے لیے اور باہر کے کاموں کے لیے ہماری کتنی کوشش و کاوش ہے. مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگ جاتا ہے. مچھلی کو باہر نکالنے اور تڑپتی رہتی ہے، اور مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی کا پانی میں دل لگ جاتا ہے. لیکن انسان ظاہر کہلوانا مسلمان، اس کی جو ترجیحات ہیں، اس کی جو پریورٹیز ہیں، وہ صرف اور صرف مال کمانا، اس میں بھی حلال و حرام کی کچھ تمیز نہیں، اور مساجد اور علماء کے خلاف بیان بازی کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. حب الشہوات من النساء بنین قناطیر المقنطرہ ذهب فضہ، سونا چاندی مال کرنسی، انٹرنیشنل ٹور، اور یہ جو ویکیشن اور یہ جو بسنتیں اور یہ جو دنیاوی تہوار ہیں، ان سے خود کو آزاد کیجیے. مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لیجیے، شریعت کے ساتھ خود کو جوڑ لیجیے. اولاد بھی فرما بردار، زندگی بھی خوشگوار، آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب. پھر انسان جو ہے وہ کامیابی والا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ کامیاب کون ہے. کامیاب کون ہے؟ جہنم سے بچنے والا کامیاب ہے. جنت میں داخل ہونا یہ کامیابی ہے. جہنم سے بچنے کا اصل کامیابی کے ساتھ تعلق ہے. اگر ہم نے خود کو تبدیل نہ کیا تو یاد رکھیے ہماری اولاد کے پاس ہماری جو یادیں ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ میرے والد نے اتنے کا پنا خریدا، میرے والد نے فلاں کام یہ کیا، میں اپنے والد کے ساتھ سینما گیا، میں اپنے والد کے ساتھ فلاں کام کیا، میرے والد نے مجھے فلاں کیس میں فلاں کام کے اندر میری ضمانت کروائی. اگر خود کو دین کے ساتھ جوڑ لیں گے پھر ہماری یادیں یہ ہوں گی کہ میرے باپ نے مسجد میں اتنی صفیں لے کر دی، میرے باپ نے اس مسجد کا پہلا لینٹر ڈلوایا، میرے باپ نے اس مسجد کو پانی کا بور کروا کے دیا، میرے باپ نے اس مسجد کے اندر جو ہے وہ خواتین کا جمعہ پڑھنے کا انتظام کیا، میرے والد نے مسجد کے ساتھ ایسا دل لگایا، ایسا کام کیا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، اس کی نیکیوں میں کمی نہیں آ سکتی. اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، حب الشہوات سے خود کو دور کر لیں، اپنی آخرت کو تباہ کرنے سے محفوظ کر لیں. اسی چیز کا نام کامیابی ہے. رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں احسن انداز سے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی، حب الشہوات سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آئندہ جمعہ انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی جمعہ پڑھنے کا انتظام ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
و